اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو جہل کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلی قسط میں کہ وہ کسی بھی طرح باز نہیں آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں، ذرا بھی نرم نہ پڑا، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق جیسے جانثار ساتھی بھی تھے جو غلام مسلمان ہوتے جا رہے تھے اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو وہ آزاد کروا رہے تھے، اور اس طرح ان کی جان چھوٹ جاتی اور وہ اپنی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راستے میں خوشنودی اس کی حاصل کرنے اور لوگوں کو آسانی دینے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا، اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، اسے تو بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور وہ یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ ابو جہل کی کاروائیاں اور ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ نبوت کا 6واں سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، ابو جہل کا، دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا، نعوذ باللہ، جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منہ نہ لگے، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کے دل کو اور بری لگی، غصے سے بےتاب ہو گیا اور جھک کر زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روح مبارک پر پھینک ماری۔ استغفر اللہ، کیا کیا تکلیفیں نہ اٹھائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم تک یہ اسلام پہنچ سکے۔ پھر دیر تک دل کے پھپولے پھوڑتا رہا، منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا، یہاں کہ نہ صرف مٹی بھر کے پھینکی بلکہ اول فول بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا، بہت ہی دولت مند رئیس تھا، عیاشی اور بدکاری میں تاپ تھا، باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اسے محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، اس لونڈی نے، کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے برا حال کر دے گا۔ وہ بھی یعنی اندر سے اسلام کے ساتھ تھی لیکن خاموش تھی، لیکن یہ جو منظر اس نے دیکھا تو اسے چپ نہ رہا گیا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی، یہ چاپ ابو قبیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ، آنکھیں سیاہ، کاندھے چوڑے چوڑے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر سے تلوار بندھی تھی، گردن سے کمان لٹک رہی تھی اور پشت پر ترکش تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش، حمزہ، ہاں وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، ایک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کا بیٹا بھی تھا اور دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور خانہ کعبہ کی طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ کا یہی معمول تھا، شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا، وہیں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، ان سے ملاقاتیں کرتا، پھر گھر واپس آ جاتا۔ حمزہ قریب ہوا تو اس لونڈی سے رہا نہ گیا، وہ نہایت جذباتی انداز میں بولی، ابو عمارہ، آخر آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ بنی مخزوم کے گنڈے محمد کو اتنی دیدہ دلیری سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا۔ عبداللہ کی لونڈی، تو کیا کہہ رہی ہے؟
لونڈی نے کہا، میں کیا بتاؤں، میں آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا، اس نے مٹھی بھر کنکری زمین سے اٹھائی، نہایت غصے میں ان کے منہ پر پھینک ماری۔ لونڈی نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ کیا یہ تیرے سامنے کی بات ہے؟ ہاں ہاں، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے۔ حمزہ غصے سے لال ہو گیا، لپک کر مسجد حرام گیا۔ آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، کسی کو سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی ابو جہل پر نظر پڑی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ پتھر کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جو تیری گالیاں سننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ حمزہ آج بری طرح گرج رہا تھا۔ حمزہ بہت روب داب کا آدمی تھا۔ اس کے غصے سے ہر ایک کانپتا، بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا۔ ابو جہل نے اپنی اس حرکت کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، حمزہ ہوش کے ناخن لو، جذبات سے نہ کھیلو، اپنے بھتیجے کی حرکتیں تو دیکھو۔ اس نے تو ہمیں الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے، کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا، پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں سب کو بہکاتا ہے۔ حمزہ بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے، اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، وہاں اس قبیلے کے بھی کچھ لوگ تھے۔ وہ ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ ہوش میں رہو، دماغ نہ خراب کرو، کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بھی محمد کے چکر میں آ گئے ہو؟ حمزہ، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو ڈر گیا، سمجھ گیا اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں سے بولا، ہٹو، جانے دو، میں نے واقعی محمد کے ساتھ بہت برا کیا، یہ اسی کا رد عمل ہے، اور غصہ نہ دلاؤ حمزہ کو۔ حمزہ نے بھی بڑے مجمع میں اسلام لانے کا اعلان کر دیا، پورے بے باکی سے کہہ دیا، میرا دین وہی ہے جو محمد کا ہے۔ پھر لوٹ کر گھر آئے اور سوچتے رہے، کیا میں جو کچھ کہہ کر آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط اعلان تو نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی رو میں بہہ تو نہیں گیا؟ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی، خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ صبح ہوئی تو ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا، باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ بھاگے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے، اپنے اسلام لانے کی خوشخبری سنائی، مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے نامی گرامی پہلوان تھے، ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ ان کا اسلام لانا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمرو حشام کا۔
یہی عمرو ہے جو تاریخ میں ابو جہل کے نام سے معروف ہے۔ یہ دونوں قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک سانحہ تھا، ان کی عزت اور اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس نے سر تھام لیا، ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا، وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، میں جاؤں محمد سے بات کروں، اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے دل کو لگ جائے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ جاؤ ابو الولید، ضرور جاؤ، کسی طرح اسے راضی کرو۔ سب ایک ساتھ بول پڑے۔ عتبہ اٹھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر تم پر سایہ ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ عتبہ وہی باتیں دہرا رہا تھا۔ عتبہ باتیں کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، میں بھی کچھ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا، کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور سیدھا قریش کی طرف چل پڑا۔ لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ساتھیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ کر کہا، خدا کی قسم یہ چہرہ وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا۔ عتبہ قریب ہوا تو سب نے ایک ساتھ للکارا، کہو ابو الولید، کیا رہا، کوئی اچھی خبر لائے؟ ابو الولید، خدا کی قسم میں بے شمار شاعروں کے قصیدے سن چکا ہوں، بے شمار کاہنوں کے کلام سنے ہیں، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو، جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم تم پر بھی جادو چل گیا، تم بھی اس کے جادو سے نہ بچ سکے۔ عتبہ، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکے لگاتے، صرف ہٹ درمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا، قرآن کی آیتیں سننا بھی بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپا کر پڑھتے، کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔ ایک روز انہی میں سے کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو اسے قاعدے سے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم، ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے جو بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ جھٹ بولے، ہمت کیا کرنی ہے، میں جاتا ہوں، آج میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ عبداللہ، تمہارے لیے خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جو مضبوط قبیلے کا ہو کہ مشرکین اس پر ہاتھ اٹھائیں تو اس کا قبیلہ اس کو بچا سکے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ خانہ کعبہ کے قریب پاس قریش جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر ان کی آواز گونجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن۔ وہ نہایت اطمینان سے سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، ابن معبد، عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے للکارا، ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، محمد کا کلام یہاں کون پڑھ رہا ہے؟ نوچ لو اس کا منہ۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ٹوٹ پڑے، بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے، پھر لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ لہو لہان تھا۔ ابن مسعود، ہم کو اسی کا تو ڈر تھا، خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سنا آؤں۔ رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا، اپنا فرض ادا ہو گیا۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ بے چین رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنیں، دیکھیں کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام ماند پڑ گیا اور جو جادوگروں کے جادو سے بھی نمبر لے گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رخ کرتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، جب پھٹنے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے بے خبر تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ کے گھر کے پاس آئے اور چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے اکیلے چلے، رات اندھیری تھی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ وہاں پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آواز انتہائی رسیلی اور پیاری تھی، کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر اندھیرے منہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا مقصد تاڑ گیا، تینوں اپنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا۔ ہر ایک نے کہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ کے گھر کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان پہنچا، وہ بھی قریبی دبک گیا۔ اس کے بعد اس کا بھی خیال تھا کہ وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی پہنچا، وہ بھی قریب ہی بیٹھ گیا۔ پھر نور کے تڑکے تینوں لوٹ پڑے۔ اتفاق سے آج بھی سب کی مڈ بھیڑ ہو گئی، وہ پھر شرمندہ تھے، آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا، دونوں دو بار آئے، ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں پھر مڈ بھیڑ ہو گئی، تینوں پھر اظہار شرمندگی سے ایک دوسرے سے عہد و پیمان ہوا اور ایک نے قسمیں کھائیں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا، ابو خنزلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا؟ ابو سفیان، قسم ہے ابو سلبہ، اس کا کلام کچھ حصہ تو ایسا ہے جو ہمارے دائرۂ تخیل میں آتا ہے، وہاں تک ہماری فکر کی رسائی ممکن ہے، مگر کچھ حصہ ایسا ہے جو ہمارے دائرۂ تخیل سے بہت اونچا ہے،
اتنا اونچا ہے کہ وہاں پر جلیں حواس کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اخنس خدا کی قسم اپنا بھی یہی احساس ہے۔ ابو جہل بھی پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا، سنتے ہو اخنس، ہم عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر برابر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا باعزت کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے، ہر میدان ان کے حریف رہے۔ یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک جوڑی کے تھے، ہماری مثال ایک سی تھی۔ اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب بتاؤ اس چیز میں ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور حسد اتنا زیادہ تھا۔ وہ جانتے تھے محمد حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہت کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے جو کچھ محمد کو ملا ہے انہیں بھی مل جائے، جو کچھ محمد پر آتا ہے ان پر بھی آنے لگے۔ شرف نبوت میں وہ آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو پوری ڈھٹائی سے کہتا، کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ سب کی نظروں میں قابل احترام تو میں ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ نبی بنایا جاتا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو اللہ ہی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ قریش کا ایک شیطان تھا نضر بن حارث، اس نے قسم کھائی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نضر وہاں جا چکا تھا، وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے پڑھے تھے۔ یہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، جہاں دیکھتا کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں، جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا۔ آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تم تو اس سے بھی اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، اور نہ جانے کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا، پھر کہتا، محمد کا کلام میرے کلام سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے، کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے زور پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے کہا، ابھی معیط کے بیٹے عقبہ کو ساتھ لے لو، مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملو، ان سے محمد کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے، اپنے آنے کی غرض بتائی۔ یہودیوں نے کہا کہ پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو، دیکھو ان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک اور آدمی گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو ان کے متعلق بھی کچھ جانتے ہیں۔ یہ بھی پوچھو وہ یہ قرآن لاتے کہاں سے ہیں، اگر یہ تینوں باتیں بتا دیں تو سمجھ لو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹے ہیں، پھر جو جی میں آئے کرو۔ وہ دونوں لوٹ کر مکے آئے۔ قریش کو انتظار ہی تھا، انہیں دیکھتے ہی ہر ایک سراپا سوال بن گیا، کہو بھائیو کیا رہا؟ یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب انہوں نے دہرا دی۔ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے یہ سوالات کیے، آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ یعنی سورہ کہف میں جو بیان ہوا ہے وہ واقعات کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہ نوجوان کیسے تھے اور کہاں تھے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، اور
وحی کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے آتی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دیں. جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے. جس نے مشرق اور مغرب کو تاراج کیا اور زمین کا چپا چپا چھان مارا، اس کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے. ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے. تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا انہیں بتا دو یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، کوئی انسان اسے گڑھا کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو. سورہ اسراء میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ لوگ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز قدموں سے مشرکوں کے پاس آئے، ان کے سوالات کے جواب بتائے. شاید وہ ایمان لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل سیاہ ہو چکے تھے. وہ ذرا بھی نرم نہ پڑے. نرم پڑنا تو درکنار ہٹ درمی پر اتر آئے. نظر بولا، بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں. ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو سراسر نعوذ باللہ بکواس ہے. جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے اسی طرح محمد قابو میں آ جائے. ابو جہل بولا، کیا محمد کی باتوں سے تم ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے آگ میں جلائے جاؤ گے اور اللہ کے 19 داروغہ ہیں جو جہنم پر مامور ہوں گے، وہ بھاگنے نہیں دیں گے. تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں کے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف، خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی. یعنی وہ فرشتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیان کر رہے تھے کہ ہم ایک فرشتے کے آگے ہم 100 بھی ہوں تو کیا کافی نہ ہوں گے. یہ سرکشی اور ڈھٹائی، حالانکہ خود ان کا خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے. آئندہ ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے اپنے پیاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کروانی پڑی، اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور پھر آخر سب حرب ناکام ہوئے تو مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا. یہ سب ہم اگلی قسط میں سنیں گے، پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اور کتنی مشکلات اٹھائیں انشاءاللہ تعالی عظیم.